اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر کے لیے دل و جان سے ہر فکر کو نکال کر ہادی برحق امام وقت کی سلامتی کو اس طرح سے مانگیے کہ خدا ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے حسین کی آواز پر لبیک کہہ سکیں۔ اللہم کل ولی الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خالق اکبر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی قدرت سے خلق کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خالق اکبر کے لیے کہ جس نے کائنات کی ہر نعمت کو اپنے بندے کے لیے پیدا کیا۔ تعریف ہے اسی خدا کے لیے کہ جس نے فرش بچھایا ہے تو جب اس کا حکم آ جائے گا تو اس زمین کے فرش کو اپنی جگہ سے سمیٹ لے گا۔ تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے اگر آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے تو جب اس کا حکم آ جائے گا، قیامت آ جائے گی تو یہ چھت اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گا۔ تعریف ہے اس قادر مطلق کے لیے کہ جب اس کا حکم آ جائے گا تو پہاڑ اپنی جگہوں پر سے روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمام تر تعریفیں ہیں اس عظیم پروردگار کے لیے کہ جس نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا اور اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے امامت کا سلسلہ ہمارے لیے جاری و ساری کیا۔ تمام تر تعریفیں اس خالق عظیم کے لیے کہ جس نے بن مانگے ہمیں بہت سی نعمتوں کو عطا کیا۔ مومنات گرامی، انسان بعض دفعہ اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی کمی کی وجہ سے اتنا ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ وہ جس محفل میں جاتا ہے، جہاں جاتا ہے، اس کی زبان پر ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں۔ انسان نے یہ غور نہیں کیا کہ خداوند متعال نے اسے اپنے وجود کے اندر کیا کیا نعمات عطا کی ہیں۔ مثلاً ایک انسان ہے، اگر اس کے پاس اولاد کی نعمت موجود نہیں ہے تو اس میں بھی خدا کی مصلحت ہو سکتی ہے۔ دین اسلام یہی بتاتا ہے۔ یہ انسان ہر جگہ شکوے کی حالت میں رہتا ہے، حالانکہ خدا کی اس میں مصلحت ہے۔ قرآن کی واضح آیات موجود ہیں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے نہیں چاہتا نہیں دیتا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے دونوں چیزیں عطا کرتا ہے۔ بس انسان آج اس آخری زمانے میں اپنے وجود پر غور و فکر کرے کہ خدا نے کتنی نعمات اس کو عطا کی ہیں، کیونکہ ہم نے یہی بات کی تھی کہ یہ آخری زمانہ ہے، گناہ کا زمانہ ہے۔ تو انسان اس آخری زمانے میں تمام زمانوں کے گناہ جمع ہو چکے ہیں اور دین اسلام فقط نام کا رہ چکا ہے۔ سوائے چند بنیادی اصولوں کے زیادہ تر ہمارے اندر تخلیقی اسلام کے سلسلے موجود ہیں۔ پس مومنات گرامی، اس کائنات کے اندر ہم نے اپنی حیات کو ویسے ہی گزارنا ہے کہ جیسے خالق اکبر چاہتا ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا انسان کیوں مرنا نہیں چاہتا؟ یعنی ظاہری بات ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس ہے،
ایک وبا آ چکی ہے جس کی وجہ سے ہر انسان خوف زدہ ہے، اور وہ خوف کس چیز کا ہے اسے کہ وہ مر نہ جائے۔ تو ایک امام معصوم نے جو وجہ بتائی ہے انسان کی خوف کی، وہ یہ وجہ بتائی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اے شخص، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جب کوئی بچہ شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ روتے ہوئے آتا ہے؟ حیران ہو کہ مولا کیا وجہ ہے؟ امام فرماتے کہ کوئی بھی بچہ بغیر روتے ہوئے دنیا میں نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی کل کائنات ماں کے وجود کا شکم ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کائنات سے کیوں دور کیا جا رہا ہے، یعنی یہ میرے لیے بہتر ہے جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، جبکہ خداوند متعال کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ وہ پروردگار کہ جس نے اتنی چھوٹی سی جگہ پر خلق کیا اسے، اور خلق بھی کیسے، یہاں پہ غور و فکر کیجئے کہ انسان اگر ایک تصویر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس فن کا علم رکھتا ہو، یعنی تصویر بنانے کا علم اس کے پاس موجود ہو۔ اگر علم ہو اور اس کے پاس کاغذ اور قلم نہ ہو یا کوئی وسیلہ نہ ہو تو وہ اس علم کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ علم کے لیے وسائل بھی موجود ہوں، انسان کی صلاحیت بھی ہو، روشنی کا انتظام نہ ہو تو انسان وہ شکل، وہ اپنی کلاکاری وہاں پر نہیں دکھا سکتا۔ حامد ہے، تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جو 7 پردوں کے اندر کس طریقے سے انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ پس مومنات گرامی، اسی لیے یہاں پر بہت ہی قابل توجہ بات ہے۔ معصوم فرماتے ہیں چونکہ انسان کل کائنات اسی شکم مادر کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ اپنی ماں سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ بالکل ایسی ہی مثال معصوم فرماتے ہیں انسان کی اس دنیا کے بارے میں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی کل کائنات ہے اس کے لیے، جس میں چمکتا ہوا سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، اس کی خواہشات کے سارے سلسلے موجود ہیں۔ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد خالق اکبر نے کیسی خوبصورت جنت اس کے لیے سجائی ہے تو پھر انسان کبھی بھی اس دنیا میں رہنے کی خواہش نہ کرے۔ بس عزیزان من، ہم مسلسل اس اسلامی معاشرے کی خرابیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس آخری زمانے میں جب کہ انسان اپنی تمام ٹیکنالوجی کے باوجود، اپنی تمام تر طاقتوں کے باوجود، اپنے تمام تر وسائل کے باوجود بے بس ہے اس مرض کے سامنے کہ جس کی کیفیت جو ہے وہ ایسی بیان کی جاتی کہ بہت ہی باریک اور بہت ہی چھوٹا سا ایسا وائرس ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کی پلکوں کا کوئی پتہ نہیں کون سا حصہ بنتا ہے، انسان اس کے آگے بے بس ہے۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں کہ جب یہ وائرس آیا تو سب نے کیا کہا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا قوت مدافعت کا نظام مضبوط کرے۔ اب انسان کیسے مضبوط کرے؟ انسان غور کرے۔ آج کا انسان اسلام کے راستے سے ہٹ کر کتنا اپنی تباہی کا انتظام کر چکا ہے۔ آج کے انسان کی غذا اس قدر ناقص ہے، نظام اس قدر ناقص ہے کہ ہر انسان کا یہ کمیونٹی سسٹم، یہ اس کا مدافعت نظام کمزور ہے۔ اس نے خود اپنے لیے تباہی خرید لی ہے۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ کوئی چیز، کوئی غذا ہمیں خالص نظر نہیں آتی۔ پہلے وقت کی جو غذائیں ہوتی تھیں، انسان جب زمین میں دانہ ڈالتا تھا تو اس زمین کے اندر قدرتی چیزیں موجود ہوتی تھیں اور اس سے پیدا ہونے والی غذائیں انسان کے وجود کو طاقت عطا کرتی تھی۔ لیکن آج دنیا کے لالچ میں انسان نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جن کو زمین میں مکس کر دیا جاتا ہے، جسے آپ کھاد کا سسٹم بھی کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے انسان کم وقت میں زیادہ چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ زیادہ مقدار والی چیز انسان کے اس سسٹم کو ویسے مضبوط نہیں کرتی، اس میں وہ غذائی اجزاء ویسے کے ویسے موجود نہیں ہوتے۔ بس عزیزان من، آج کیسے انسان کا یہ قوت مدافعت کا سسٹم مضبوط ہوگا جب کہ انسان خود غرضی اور دھوکہ اور یہ ملاوٹ کے معاملات میں ملوث ہو چکا ہے۔ بس عزیزان من، اس لیے آج کا انسان جو ایک جگہ پر قید ہو چکا ہے اور اس وبا نے اس کو بے حال کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، آج ہم چند لمحوں کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچیں اور دیکھیں کہ اس خالق نے جو ہمیں اس کائنات میں بھیجا ہے، کیا ہمارا گھرانہ وہ مسلمان گھرانہ ہے؟ کیا ہمارے ایمان وہ والے مضبوط ایمان ہیں؟ کیا ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا سارا نظام وہ ہے جو خالق اکبر ہم سے چاہتا ہے؟ پورے نظام کو بنانے میں مومنات خاتون کا بہت اہم کردار ہے۔ ایک خاتون پورا معاشرہ بناتی ہے۔
ایک خاتون پورا نظام پوری کائنات میں دیکھ لیجئے کہ خالق اکبر نے اس کائنات میں خاتون کو کیسا رول ماڈل بنایا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر چلیے اور دیکھیے کہ اس مدینہ کی گلی میں چھوٹے سے مٹی کے بنے ہوئے گھر کے اندر کیا ہے۔ خدا کے ملک یہاں پر اتر رہے ہیں، خود فاقوں میں ہیں، پوری کائنات کے جہاں جہاں کے لوگ بھوکے ہیں وہ آپ کے در سے لے رہے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صفات کو دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ ہمارے اندر وہ کون سی صفات ہیں جو ہونی چاہیے، جو جناب سیدہ نے بتائی ہیں۔ پہلی چیز جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی، علم کا ہونا۔ یعنی آج اگر ہم معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہر مشکل سے گزرنا چاہتے ہیں، تو ماں کا صاحب علم، کون سا علم؟ جو وحی الہی سے خدا نے نبیوں اور پھر ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ دوسری چیز، عورت کو جو مرحلہ ملا ہے، یعنی اگر وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، تو ان چاروں سلسلوں میں جس بھی جگہ پر وہ ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے اس کا آشنا اور آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک خاتون ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج کی بیٹی کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ پریشان حال ہے، وہ میچورٹی نہیں ہے۔ آج ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں بچیوں کو دے دی ہیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ نظام انہیں نہیں دیا کہ آئیے دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک وقت میں بحیثیت بیٹی وہ کتنے مراحل کو طے کر رہی ہیں۔ دیکھیے کون کون سے مراحل ہیں۔ بی بی کے پاس علم کے ساتھ ساتھ اپنے اس علم سے دوسروں کو سیراب کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے تمام نظام کو اپنے ساتھ چلائے ہوئے ہیں، اس کے بعد اپنے بابا کی بہترین مددگار ہیں۔ آج کی بیٹی، چاہے آپ دنیا کی کوئی سی بھی ڈگری لے لیں، یاد رکھیے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ آل محمد کے گھرانے کے اصولوں کو اپنایا جائے۔ بس آج کی بیٹی میں قصور ان ماؤں کا بھی ہے، اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ماں کے پاس وہ علم ہونا ضروری ہے۔ آج کی بچی کامیاب اس وقت نہیں ہوگی کہ جب آپ اسے بہت بڑی ڈگری تھما دیں گے، نہیں، ساتھ جب تک اسلامی تربیت آپ اس کو نہیں دیں گی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں ایک تعویذ دے دیجئے، ایک دعا بتا دیجئے، نہیں مومنات گرامی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ بتایا ہے کہ ایک بیٹی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا ہے۔ جب ایک بچی ہے اس کو تربیت میں ماں نے بتانا ہے کہ جب آپ نے کسی دوسرے گھر میں جانا ہے تو آپ کو کے پاس صبر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بھی بتاؤں کہ اسلام میں چونکہ ہمارا عقیدہ آخرت پر ہے اور خدا عادل ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس پوری کائنات کے اندر اگر ہم ایک کسی بھی اسلامی گھرانے کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں، اس میں جو اس کائنات کے اندر خدا نے دو طرح کے حقوق کو بیان کیا، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ کون سے ہیں؟ وہ واجبات ہیں جو دین نے ہمیں بتائی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد کیا ہے؟ چونکہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے وہ ایک فیملی کے ساتھ رہتا ہے، ایک سسٹم کے ساتھ رہتا ہے، معاشرے کے ساتھ رہتا ہے، تو اسلام نے اس معاشرتی نظام کے لیے بھی کچھ حقوق ہمیں بتائے ہیں۔ جیسے ہم نے بیٹی کی ابھی بات کی کہ بیٹی کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ اب مومنات گرامی، خدا عادل ہے اور خدا سب سے بڑا حکمران ہے۔ بس اگر ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک ماں اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہی ہے اور خدا نخواستہ اس کے فرائض میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو کل خدا کی عدالت میں ایک ایک چیز کا جواب دیا جائے گا۔ خدا نے باقاعدہ قرآن کی آیات میں یہ موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، تو اس وقت، اور یہاں پر یہ بھی توجہ رکھو، حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے، حساب و کتاب اس کا ہوگا جس نے دنیا میں بحیثیت مسلمان اپنے تمام امور میں حساب و کتاب رکھا ہوگا۔ لیکن ایک انسان کھانے پینے، سونے اور نسل بڑھانے کے علاوہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ غذا حلال ہے یا نہیں، لباس پاک ہے یا نہیں، گھر میں تربیت ہے یا نہیں، قیامت ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے۔ ایسے انسان، روایات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے سیدھے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے ان کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، کس کا قرض لیا، اور یہ قرض اتنا امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیے حضرت مسلم علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کے سفیر بن کر کوفے میں آئے تھے تو جب دشمنوں نے آپ کو گھیرا اور آپ کے آخری لمحات تھے تو آپ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت کیا تھی کہ میرا قرض ادا کر دیجیے گا۔
بس اب یہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے. اور تمام شہدائے کربلا جو کربلا میں موجود تھے، اگر ان کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ ان کے اندر وہ تمام خدائی صفات جو خدا نے قرآن میں ایک مومن مرد کے لیے، ایک خاتون کے لیے بیان کیے ہیں، وہ اس سے مزین تھے، ان کے اندر موجود تھی. جیسے حضرت میثم تمار کو دیکھ لیجئے کہ مولا علی علیہ السلام کس محبت سے، ہم کہتے ہیں ہم مولا سے محبت کرتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن سے مولا محبت کرتے تھے. کیا عشق کا مقام ہے کہ انسان کہتا ہے میں اپنے مولا سے محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کا کردار اور کریکٹر ایسا تھا، وہ اسلامی اصولوں کو فالو اس طرح سے کرتے تھے کہ اہل بیت نے ان سے محبت کی ہے. ان میں سے ایک ہستی جناب میثم ہے. جب تاریخ میں پڑھا جائے کہ کیا وجہ تھی، کون سی اس میں صفات تھیں کہ جس کی وجہ سے مولا کائنات خود کوفہ میں جناب میثم تمار کی دکان پر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے میثم جاؤ اب تمہاری جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں اور کھجوریں بیچتے ہیں. تو ایک صفت کہ میثم ہمیشہ حلال کمائی کھاتے تھے، وہ کبھی بھی کسی صورت میں حرام نہیں کھاتے تھے. یہ صفت مولا کائنات کو اتنی پسند تھی مومنات گرامی کہ جس کی وجہ سے میثم تمار سے امام کو محبت تھی. اس لیے یاد رکھیے کہ کائنات میں جو انسان بھی اللہ کے بتائے ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اسی کی حیثیت امام کی بارگاہ میں ہوتی ہے. ایک اور بہت خوبصورت واقعہ موجود ہے. مدینے میں ایک خاتون تھی جو نیا اسلام لے کر آئی، اور اسلام لانے کے بعد چونکہ پرانا زمانہ تھا اور اس دور کے کچھ اور سلسلے تھے، تو اس کا شوہر سفر پر چلا گیا اور پیچھے سے اس کے جو میکا تھا اس کے والدین کی طرف سے خبر آئی، پیغام آیا کہ تمہارا باپ بہت بیمار ہے. اب یہاں پر جب اس نے باپ کی خبر سنی تو بے چین ہو گئی، لیکن اس بے چینی میں اس نے اپنے باپ کی طرف رجوع نہیں کیا، یعنی والدین کے گھر نہیں کی، فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتی اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرا شوہر سفر پر ہے اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اور اسلام نے مجھے یہ دستور دیا ہے، قانون دیا ہے کہ عورت بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نہیں جا سکتی. اب میرا شوہر سفر پر ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جائیے، واپس چلی جائیے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو. گھر میں چلی گئی. دوبارہ سے کیا ہوا؟ پیغام آیا کہ تمہارے باپ کی حالت بہت خراب ہے، اس کی آخری لمحات ہیں. پھر یہ دوبارہ سے باپ کی طرف جانے کے بجائے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتی ہے. پیغمبر اسلام کا جواب وہی ہے کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے نہیں جا سکتی. تیسری مرتبہ اسے پیغام آیا کہ تمہارا باپ دنیا سے رخصت ہو چکا، مر چکا، فوت ہو گیا. اب یہاں پر کوئی عام خاتون ہوتی جذبات میں آ کے روتی پیٹتی اور چل پڑتی، لیکن یہاں پر بھی اس اسلام قبول کرنے والی خاتون کا ایمان اتنی بلندی پر تھا کہ وہ اپنے جذبات پہ صبر کرتے ہوئے سیدھا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جاتی ہے. یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے گزر گیا، کیا میں اس کے چہرے کی زیارت کے لیے، آخر دیدار کے لیے نہیں جا سکتی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے شوہر کی اجازت ضروری ہے. ابھی یہ خاتون نبی اکرم کے محضر سے اٹھی نہیں تھی کہ اللہ کی وحی لے کر فرشتہ نازل ہوا اور کہا یا رسول اللہ اس خاتون کو بشارت دے دیجئے کہ پروردگار عالم نے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور جنت کا پروانہ اس کے نام لکھ دیا ہے. یہ ہے شریعت آل محمد پر عمل کرنے کا نتیجہ. بس عزیزان من، یہ آخری زمانہ ہے، اپنے گھروں کو چیک کیجئے کہ اس میں اسلامی اصول ہیں یا نہیں ہیں. آج اگر آپ ایک بیٹی ہیں تو آپ کا زندگی کا مقصد فقط ڈگری نہیں ہونا چاہیے، ضرور ڈگری لیجئے. امام زمانہ کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ہر میدان میں ماہر ہوں، لیکن وہ اس ڈگری کے ساتھ آپ کا کریکٹر بلند ہونا چاہیے، آپ کے اندر بنیادی اسلامی اصول آنے چاہیے. آپ کے اندر خوف خدا، قیامت کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آپ کو والدین کے حقوق کو بر وقت ادا کرنا چاہیے. آپ کو اپنے آنے والے گھرانے کی پہلے سے تربیت حاصل کرنی چاہیے. اور بالخصوص جب ایک بچی اپنے گھر سے اٹھ کر دوسرے گھر میں جاتی ہے اور جانے کے بعد پھر ایک ماں کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے، تو مومنات گرامی بہت امپورٹنٹ ہے. آج پورا میڈیا، پوری غیر مسلم طاقتیں ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے بچوں کو ہماری گودوں سے، ہمارے گھروں کے اندر سے اپنے قبضے میں لے رہی ہیں. آج کی خاتون کا اپنے تربیت اولاد کے حوالے سے الرٹ رہنا بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے کہ بعض دفعہ ممکن ہے کہ ہمارے بچے کھیلنے کودنے گئے ہوں لیکن کسی ایسے گھرانے میں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں کہ جہاں جانے کی وجہ سے ان کا ایمان بدل جائے.
اس لیے کہ آج کے دور میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ بچے جس صحبت میں جاتے ہیں، اور ہم نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ تربیت میں، اور یہ آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ تربیت اولاد میں وراثت کا بھی بہت اثر ہوتا ہے کہ آپ جس سے رشتہ جوڑ رہے ہیں ان کا حسب و نسب کیسا ہے، ماحول، دوست، یہ ساری چیزیں مل کر اثر انداز ہوتی ہیں تربیت پر۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے آج کے دور کا بھی، اور تاریخ میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ بچے کہ جن کے استاد ایسے تھے کہ جو عاشق آل محمد تھے، انہوں نے کس طریقے سے اپنا کریکٹر دکھایا، اور اسی طریقے سے جو مخالف تھے وہ کیا تھے۔ یہ آج کے دور کا واقعہ ہے کہ سرزمین آل سعود پر ایک علاقہ شیعوں کا قطیف آپ کے سامنے واضح ہے کہ وہاں پر شیعوں کی بہت بڑی تعداد رہتی ہے، جو اس مشکل وقت میں بھی تمام اذیتوں، تمام مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے وہاں پر عشق آل محمد سے سرشار اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بچی تھی کہ جو اکثر شیعان اہل بیت کے گھر میں آ کر کھیلتی تھی، اور ظاہری سی بات ہے شیعوں کے بچے کی زبان پر یا علی مدد، یا علی مدد۔ اب وہ بچی کھیلتی کودتی، اس کی زبان پر بھی یہی بات آ گئی، یا علی مدد، جبکہ اس کے والدین کے گھروں میں وہاں پر یہ کیفیت تھی کہ علی کا نام لینے سے بھی منع کیا جاتا تھا۔ اب یہ بچی گھر آئی اور گھر میں کھیلتے کودتے چھلانگیں لگا رہی تھی اور زبان سے کہہ رہی تھی یا علی مدد۔ والدین نے جب سنا تو حیران ہو گئے، انہوں نے کہا خبردار آئندہ یہ کلمہ تمہاری زبان سے آئے، لیکن بچی کی عادت بن چکا تھا اور اس کی زبان کے ساتھ یہ جاری و ساری تھا۔ اب کہتی ہیں کہ جیسے ہی یہ بچی بار بار اپنی زبان پہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی، ماں اور باپ کے اندر کا جو بغض تھا، حالانکہ ماں باپ کی فطری محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، لیکن یقین کیجئے یہ بغض آل محمد نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ جس طرح سے عشق علی ہمیں ایک جگہ پہ رہنے نہیں دیتا، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے وجود سارے سلسلے پکار کے علی علی حسین حسین کرتے ہیں، ویسے ہی اس نعمت پر شکر بجا لاتے ہوئے ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جن کے اندر بغض ہے ان کی کیا کیفیت ہے، وہ جلتے ہیں، وہ آج تک جل رہے ہیں، کیا کیفیت بیان کی جاتی ہے۔ ان دونوں نے میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کی زبان پر کوئلہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں رات کو انہوں نے بچی کو پکڑا، اپنی اس ممتا کو بھی دباتے ہوئے بغض آل محمد میں اس بچی کی زبان پر کوئلہ رکھا۔ جب کوئلہ رکھا، زبان جلائی، صبح جب بچی اٹھی تو دوبارہ سے بچی کھیلتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہتی ہے یا علی مدد، یعنی زبان پر اس کوئلے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر بڑے تنگ آ گئے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم کسی اور علاقے میں چلے جاتے ہیں، کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا۔ چلے گئے کسی علاقے میں، وہاں جا کر انہوں نے گھر لیا اور اس گھر میں بچی کو بند کر کے کہیں چلے گئے اور کہا کہ مہینے کے بعد آئیں گے، اور خود ہی اندر یہ چیختی چلاتی خدا کو پیاری ہو جائے گی۔ اب مومنات گرامی بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مہینے کے بعد یہ آئے تو کچھ ان کے اندر خوف خدا آیا، اور ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو حیران و پریشان ہو گئے کہ اسی شان و شوکت اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ بچی نے ان کا استقبال کیا۔ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم تو اندر تنہا تھی، اکیلی تھی، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا۔ تو اس نے کہا کہ کوئی تھا جس کا میں نام لیتی تھی، یا علی مدد، یا علی مدد، وہی کھانا بھی کھلاتے تھے، وہی پانی بھی پلاتے تھے، اور میری تنہائی میں میرے ساتھ ساتھ بھی رہتے تھے۔ یہ ہے عشق آل محمد اور صحبت کا طریقہ۔ بس اس لیے آج ایک ماں کو تربیت اولاد کے موضوع پر کتابوں کا یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر صاحبان ایمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہو، کیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی ایک ماں کی ذمہ داری صرف کھانا پینا، حیوانی ضروریات کو پورا نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ بحیثیت مسلمان اس کی تربیت کے تمام مراحل میں، جس کا سلسلہ شکم مادر سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، وراثتی اثرات ہوتے ہیں۔ پھر جب بچہ شکم میں ہوتا ہے اس وقت کے اعمال کا اثر ہوتا ہے، جب بچہ گود میں آتا ہے اس وقت کی گئی تربیت کا اثر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہر مرحلے کے اور اس کے بعد کی تربیت کے مراحل ہیں۔ بہرحال المختصر یہ کہ انشاءاللہ بحق امیر المومنین در نجف سے یہ دعا ہے کہ ان مجالس کے وسیلے سے خدا ہمیں توفیق دے اس ذکر آل محمد سے کہ ہم ان مجالس کے بعد اپنے گھرانے پر غور و فکر کریں کہ کیا واقعاً ہم اس تمام شریعت آل محمد کو فالو کر رہے ہیں کہ جس کے لیے آل محمد کے گھرانے نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ کیا ہماری زندگی کا ہر نظام، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا، تعلقات، سارے سلسلے ویسے ہیں جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے۔
اس لیے کہ ان سلسلوں کو بچانے کے لیے آل محمد کے گھرانے نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ مومنات گرامی، آج بھی وقت کا حسین ہے، آج بھی زینبی قافلے تیار ہو رہے ہیں، آج بھی 313 کو طلب کیا جا رہا ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ غور کیجئے کہ وقت کی کربلا کے لیے 313 کا کاروان تیار نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ یہ دنیا پرستی، یہ شریعت سے دوری، یہ اسلام سے دوری، بے دین زندگی نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پس مومنات گرامی، اس دین محمد کے لیے آل محمد کے گھرانے نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ مصائب کے وہ سلسلے جاری ہیں۔ وہ علی کی بیٹیاں جو اتنے احترام کے قابل تھیں، جن کا گھرانہ فرش سے زیادہ عرش پہ جن کا احترام تھا، آج صرف میں اور آپ غم نہیں منا رہے بلکہ عرش کے ملائکہ عرش پر غم منا رہے ہیں۔ وہ علی کی بیٹیاں جو کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کے، ہاتھوں میں رسیاں پہن کے، مومنات گرامی بہت مشکل منازل کو طے کر رہی ہیں، اس لیے کہ جس منظر کو دیکھ کر یہ اگلے مناظر میں جا رہی ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ اس لیے کہ کوئی ماں اپنے کڑیل جوان کو دشت کربلا میں چھوڑ کر آئی ہے، کوئی ماں اپنے چھوٹے سے ششماہ علی اصغر کو میدان کربلا میں چھوڑ کر آئی ہے، کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے گل بدن قاسم کے ٹکڑوں کو کربلا میں بکھرا دیکھ کر آئی ہے۔ ہر ماں کا سینہ غموں سے چور ہے، نہ رونے کی اجازت ہے نہ ماتم کی اجازت ہے۔ یہ فطری عمل مومنات گرامی، کسی کا ایک جوان مر جائے بے اختیار انسان کا ہاتھ سینے پہ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور نوحہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں نہیں معلوم کہ علی کی بیٹیوں نے اپنے غم کو کیسے منایا۔ تاریخ نے پردرد مناظر لکھے ہیں کہ ہر سلسلے میں ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ہاں عزادارو، ایک ننھی سکینہ ہے، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ ظالموں نے صرف پانی سے پیاسا نہیں رکھا بلکہ چہرے پر تماچے مارے۔ اور ننھے معصوم بچے، کبھی ہم نے سوچا کہ آخر کیا واقعات پیش آئے، کیا ہوا کہ سکینہ زندان میں مر گئی، آخر کیا وجوہات تھیں کہ کچھ بچے اہل بیت کے رستوں میں ہی دفن ہو گئے۔ ہاں عزیزان من، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو ہر آنے والی منزل سے پہلے بڑا ظلم آ جاتا تھا۔ جن بازاروں اور درباروں سے اہل بیت کو گزارا جاتا تھا، امام سجاد علیہ السلام نے 7 ایسے مصائب پردرد بیان کیے ہیں۔ عزادارو، پہلی مصیبت میرے مولا کیا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ان بازاروں سے گزارا جاتا تھا جہاں پر لوگوں کا زیادہ رش ہوتا تھا تاکہ لوگ ہمارا تماشا دیکھ سکیں۔ دوسرا بڑا ظلم کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی دربار اور بازار سے پہلے رات آ جاتی تھی تو ہم سب کو بٹھا دیا جاتا تھا اور صبح کا انتظار کیا جاتا تھا تاکہ دن کی روشنی میں آل محمد کے گھرانے کے یہ سارے لٹے ہوئی سیدزادیوں کو لوگ دیکھیں۔ اور اگلا ظلم کیا ہوتا تھا کہ درباروں میں داخل کرنے سے پہلے انہیں سجایا جاتا تھا اور باقاعدہ اعلان دے کرتا تھا منادی کہ آؤ دیکھو باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب ایک بازار سے گزر رہا تھا تو ایک نے آگ اس طرح سے پھینکی جو میرے مولا کے سر پر آئی۔ اب جس کا پورا بدن توق و زنجیر میں ہو وہ انسان کیسے اپنی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ ہاں عزادارو، اجرکم علی الزہرا، یہی وہ آل محمد کا گھرانہ ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں جو ایسی شرم و حیا کی مالک تھی، ان جیسا کوئی نہ تھا۔ لیکن ہاں ایک واقعہ اور بھی سنتے جائیے کہ انہی بازاروں میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب علی کی بیٹی نے لہجہ علی میں خطبہ دیا تو ایک شخص جس کی آنکھیں نہ تھیں وہ اپنے قریب کھڑے ہوئے شخص کو کہتا ہے، اے شخص کہیں ایسا تو نہیں، قیامت تو نہیں آ گئی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے علی کا زمانہ دیکھا ہے، میں نے علی کے خطبوں کو سنا ہے، ارے مجھے لہجہ علی کی آواز آ رہی ہے۔ اس شخص نے کہا اے شخص یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کی بیٹی ہے۔ عزادارو، علی کی بیٹی کا نام آیا، اس شخص نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور
کہتا ہے پروردگارا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دیکھنے والی آنکھیں عطا نہیں کی، ورنہ کیسے برداشت کرتا۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں شام کے دربار، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پروردگارا بانی شریعت ثانی زہرا کی مشکلات کا واسطہ ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ کربلا کے بچوں کی مشکلات کا واسطہ جو دنیا جہان میں یتیم ہیں، یتیموں کی کفالت فرما۔ پروردگارہ جو بیمار کربلا کے صدقے میں بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ پروردگارہ جو مقدس مقامات کی زیارت کا شوق و عشق رکھتے ہیں جلد راہیں ہموار فرما۔ پروردگارہ جن کی اولاد جوان ہیں، گھر آباد نہیں ہے، خدایا ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگارہ جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے خدایا، جن کے جوان بے روزگار ہیں خدایا، اپنے خزانوں سے وسیع رزق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے تیری عزت و عظمت و جلال کا واسطہ جو بے جرم قیدوں میں ہیں جلد رہائی کی خبر سنا۔ پروردگارہ تجھے محمد والے محمد کے اس ذکر کا واسطہ اس وبا کا پوری دنیا سے جلد خاتمہ فرما۔ جو اس وبا کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور آل محمد سے روشن فرما۔ خدایا اس آخری گناہ کے دور میں خدایا تجھے تیری عزت و عظمت و جلال کا واسطہ حسین کے بہترین اصحاب کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کے لیے ہر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ امام کی معرفت نصیب فرما، اپنی اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔